3 महीने में पैसे डबल? वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या वाकई ऐसा है? कल तो नहीं था यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसी स्कीम के बहकावे में आकर हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा महफूज रखें और समझदारी से सरमायाकारी करें। अगर ज्यादा रिटर्न्स के पीछे भागेंगे तो रिस्क भी उतना ही उठाएंगे। और फास्ट रिटर्न से महफूज रह के। और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बने, चौकन्ने रहें। नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं फैयाज अहमद फैयाज। पहले सुर्खियां। वजीर आजम ने मुल्क के अवाम को दिलाया यकीन, पसमानदगी के खात्मे के लिए हुकूमत पुरअज़म। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस को काबू करने के लिए मौसर इक़दाम की ज़रूरत। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ज़िला इंतज़ामिया को सेहत इदारों के साथ मुकम्मल तालमेल पर दिया जोर। भारत के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू को मुल्क भर में किया गया खराज अकीदत पेश। और T20 क्रिकेट आलमी कप में आज न्यूजीलैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से। खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए त्रिपुरा के 1,47,000 मुस्तहिक अफराद में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पहली किस्त जारी की, जिसके तहत 700 करोड़ रुपए से जायद की रकम बराह रास्त इन अफराद के बैंक खातों में जमा की गई। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने तकरीर करते हुए मुल्क के अवाम को यकीन दिलाया कि मौजूदा मरकजी सरकार गरीबी और पसमानदगी के खात्मे के लिए पुरअज़म है और हुकूमत की दिली ख्वाहिश है कि मुल्क का हर शहरी अपने घर में खुशहाल जिंदगी बसर कर सके। उन्होंने मुल्क में कोविड की मौजूदा सूरत हाल पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि अगरचे कोविड इस वक्त काबू में है, ताहम अवाम को मजीद एहतियात बरतने की जरूरत है और वैक्सीन की डोज लेना भी हर शहरी के लिए लाजमी है ताकि भारत वबा से मुकम्मल तौर निकल पाए। जम्मू कश्मीर में कोरोना के केसों में लगातार इजाफा दर्ज किया जा रहा है और पिछले कई दिनों से बारामूला, बड़गाम, कुपवाड़ा, गांदरबल और जम्मू अजला में कोरोना केसों में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। मीडिया बुलेटिन के मुताबिक श्रीनगर जिला सबसे ज्यादा मुतासरा जिला बताया जाता है और इस जिले में लगभग 700 केस सरगर्म हैं। बारामूला और बड़गाम में भी सरगर्म केसों में इसी तरह इजाफा देखा जा रहा है। जिला इंतजामिया श्रीनगर ने केसों में इजाफे के मद्देनजर कई इलाकों को कंटेनमेंट जोन करार दिया है और मजीद इलाकों में भी बारीकबीनी से नजर रखी जा रही है ताकि कोविड के बढ़ते केसों के पेश नजर एहतियाती इकदाम किए जा सके। उधर बारामूला जिले में कोविड केसों में इजाफे के पेश नजर कल 2 इलाकों को कंटेनमेंट जोन करार दिया गया, जहां लोगों की आवाजाही को ममनू करार दिया गया। इसी दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में कोविड की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेने की गरज से हफ्तावार जायजा मीटिंग मुनक्किद की। मीटिंग के दौरान तमाम डिप्टी कमिश्नरों, SSPs और दीगर अफसरान से ताकीद की गई कि वो कोविड की सूरत हाल को काबू में रखने के लिए अवाम को जानकारी फराहम करने के अलावा उन्हें इनफरादी दूरी और टीकाकारी की तरफ रागिब करे ताकि कोविड की तीसरी लहर को हर मुमकिन तरीके से जम्मू कश्मीर में आने से रोका जा सके। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू सूबे से ताल्लुक रखने वाले तमाम डिप्टी कमिश्नरों और हेल्थ से वाबस्ता ओहदेदारों को ताकीद की कि वो डेंगू को काबू में रखने और इसके खात्मे के लिए काम करें और साथ ही बल्दियाती इदारों के साथ आपसी तालमेल रखकर डेंगू की वबा को पूरी तरह काबू करने के लिए इकदाम करें। मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता और कश्मीर और जम्मू के डिविजनल कमिश्नरों और DGP दिलबाग सिंह ने भी शिरकत की। जम्मू कश्मीर की सूरत हाल जानते हैं खबरों के बाद। लड़को आओ, चलो मश्क करो। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत दाखिले का मसला हो गया है। तो बैंक को शिकायत करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है पर वो गूगली पर गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में तीसरा अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक अपनी शिकायत को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी शिकायत सुलझाने का, और वो भी मुफ्त। आरबीआई कहता है जानकार बने, चौकन्ने रहें। आपका एक बार फिर खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर में आज कोविड के 174 नए मस्बत मामलात की निशानदेही हुई है, जिनमें से 150 कश्मीर सूबे जबकि 24 जम्मू सूबे से दर्ज किए गए हैं। दरियासा 107 कोरोना मरीज सेहतियाब हुए हैं, जबकि इस दौरान 2 अफराद की मौत वाक़ा हुई है। मुल्क भर में आज साबिक वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनके यौम पैदाश पर खराज अकीदत अदा किया गया। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि जदीद भारत की तामीर में उनके ताउन को हमेशा याद रखा जाएगा। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी और दीगर लीडरान ने भी जवाहरलाल नेहरू को उनकी सालगिरह पर याद करते हुए उन्हें खराज अकीदत पेश किया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी मुल्क के पहले वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू को उनकी सालगिरह पर जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया।
جواہر لال نہرو کے یوم پیدائش کو بچوں کے دن کے طور بھی منایا جاتا ہے۔ نائب صدر جمہوریہ نے بچوں کے دن کے موقع پر ملک کے ہر ایک شہری کو مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بچوں کو اپنے خواب بلند رکھنے اور اہداف کو حاصل کرنے کے لیے سخت محنت کی ضرورت ہے۔ خواتین اور بچوں کی ترقی سے متعلق محکمے کی طرف سے بچوں کے دن کے حوالے سے وادی کی تمام اضلاع میں کئی ریلیاں نکالی گئی۔ بچوں سے دوستی ہفتے کے تحت سری نگر، بڑگام، کپواڑہ، اننت ناگ میں ریلیاں نکالی گئی جن میں بچوں کے حقوق سے متعلق بیداری عام کی گئی۔ سری نگر میں ڈویژنل کمشنر کشمیر پی کے پولے نے اس حوالے سے ایک ریلی کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ بچے قوم کا اثاثہ ہیں جنہیں حفاظت اور دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ ادھر جموں کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کی طرف سے بھی بھارت کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کو خراج عقیدت ادا کرنے کے لیے پارٹی کے سری نگر دفتر پر ایک تقریب منعقد کی گئی جہاں پارٹی کے تمام لیڈران نے جواہر لال نہرو کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر داخلہ امت شاہ، جن کے پاس کوآپریٹو وزارت کا قلمدان بھی ہے، نے آج 68ویں کوآپریٹو ہفتے کا افتتاح کیا۔ افتتاحی رسم کے موقع پر وزیر موصوف نے کہا کہ سرکار کوآپریٹو تحریک کو مزید مؤثر بنانے کے لیے کام کر رہی ہے تاکہ سماج کے سبھی طبقوں کو اس کے فوائد حاصل ہوں۔ کوآپریٹو ہفتے کے موقع پر جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر نے بھی اس بات کا اظہار کیا کہ جموں کشمیر انتظامیہ خواتین اور نوجوانوں کو اس مہم کے ساتھ جوڑنے کے لیے پرعزم ہے اور ساتھ ہی ان کو مالی امداد بھی فراہم کی جائے گی۔ ملک میں ٹیکہ کاری مہم کے تحت اب تک 1 ارب 12 کروڑ 1 لاکھ سے زائد بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 57 لاکھ 43 ہزار سے زائد ٹیکے لگائے گئے۔ وزارت صحت کے مطابق ملک میں کووڈ سے صحت یابی کی شرح 98.26% تک پہنچ گئی ہے، جو گزشتہ برس مارچ کے بعد سے سب سے زیادہ ہے۔ اس وقت ملک میں زیر علاج مریضوں کی تعداد 1,35,000 ہے۔ نواکدل سری نگر میں آج شام ملیٹنٹوں نے پولیس کی ایک پارٹی پر حملہ کیا جس کے نتیجے میں پولیس کا ایک اہلکار زخمی ہوا جس کو علاج معالجے کے لیے فوری طور اسپتال بھرتی کیا گیا۔ مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ شوپیاں کے ڈپٹی کمشنر سچن کمار نے ضلع کے کئی دور دراز علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے زین پورہ میں RNB کی طرف سے تعمیر کیے جا رہے انڈور اسٹیڈیم کا بھی جائزہ لیا اور متعلقہ ایجنسی سے تاکید کی کہ وہ تمام ترقیاتی پروجیکٹ مقررہ مدت کے اندر مکمل کریں۔ سماجی بہبود محکمے کی سیکریٹری شیتل نندا نے آج گاندربل کا دورہ کر کے کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا معائنہ کرنے کے علاوہ پاندچ میں تعمیر کیے جا رہے اولڈ ایج ہوم کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے DDC اور پنچایتی ممبران کے ساتھ ملاقات کی اور ان سے عوامی مشکلات سے متعلق جانکاری حاصل کی۔ شیتل نندا نے دورے کے دوران ایک اسکول عمارت کا بھی افتتاح کیا۔ سری نگر جموں قومی شاہراہ پر آج رامبن کے مگرکوٹ علاقے میں سڑک کے ایک دلدوز حادثے میں ایک کمسن بچے سمیت 2 افراد کی موت واقع ہوئی جبکہ کئی دیگر افراد زخمی ہوئے جن میں ایک خاتون بھی شامل ہے۔ ہمارے نمائندے نے پولیس ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے خبر دی ہے کہ ایک تیز رفتار ٹرک نے ایک آٹو گاڑی سمیت دیگر 2 چھوٹی گاڑیوں کو ٹکر مار دی جس کے نتیجے میں یہ دلخلاش حادثہ پیش آیا۔ نیشنل کانفرنس کے معاون جنرل سیکرٹری شیخ مصطفیٰ کمال نے مرکزی سرکار سے اپیل کی ہے کہ وہ جموں کشمیر کے عوام کی دیرینہ مانگوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے رویہ میں لچک پیدا کرے تاکہ تینوں خطوں کے عوام کو روزگار اور ترقی کے نئے مواقع فراہم ہوں۔ ساتھ ہی بڑھتی ہوئی مہنگائی پر قابو پانے کے لیے بھی اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے نفرتی عناصر سے عوام کو خبردار رہنے کی بھی تاکید کی ہے۔ پارٹی کے صوبائی صدر رتن لال گپتا نے بھی عوام کو آپسی بھائی چارہ قائم رکھنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ موجودہ وقت میں اتحاد اور اتفاق رکھنے سے ہی نیشنل کانفرنس مزید مضبوط ہوگی۔ ان باتوں کا اظہار ان لیڈران نے جموں کے شیر کشمیر بھون میں پارٹی کارکنوں اور عہدیداروں سے خطاب کرنے کے دوران کیا۔ جموں کشمیر پردیش کانگریس کی جانب سے آج جن جاگرن ابھیان کی پورے جموں کشمیر میں شروعات کی گئی۔ اس کا افتتاح پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر غلام احمد میر نے ضلع بانڈی پورہ سے کیا۔ اس موقع پر موجود لوگوں کی ایک بڑی تعداد سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی پورے ملک میں عوام کو درپیش مشکلات سے واقف ہے، اس لیے جن جاگرن ابھیان شروع کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ جی ایم میر نے پارٹی ورکروں سے تاکید کی کہ وہ ابھیان کو عوام تک پہنچانے کے لیے لگن سے کام کریں اور سال 2014 کے بعد عوام جن مشکلات میں مبتلا ہو گئے ہیں ان کی وجہ سے ملک کے 80 کروڑ لوگ غریبی کی سطح سے نیچے آ کر مفت راشن حاصل کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ جموں کشمیر یتیم فاؤنڈیشن کی طرف سے ایک تقریب منعقد کی گئی جس دوران ان کامیاب طلباء کی عزت افزائی کی گئی جنہوں نے اس ادارے سے منسلک یتیم خانہ بیت الہلال میں تعلیم و تربیت حاصل کر کے مختلف پیشہ ورانہ کورسوں میں داخلہ حاصل کیا۔ دوردرشن نیوز کے ایڈیٹر شبیر احمد ڈار اور آل انڈیا ریڈیو سری نگر کے نیوز ایڈیٹر اشفاق احمد شاہ نے متعلقہ ادارے کی کوششوں کی سراہنا کی اور مزید بہتری کے لیے بھی اقدامات کرنے کی تاکید کی۔ سری نگر میونسپل کارپوریشن کی جانب سے آج چشمہ شاہی پرے محلہ آرمواری سے میجور نگر اور
ملکہ علاقوں میں ایک خصوصی صفائی ستھرائی مہم کا اہتمام کیا۔ مہم کی نگرانی چیف سینیٹیشن آفیسر نذیر احمد بابا نے کی۔ اپنی پارٹی کے صدر سید محمد الطاف بخاری کے والد محمد اقبال بخاری کا آج سورا میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں انتقال ہوا۔ وہ 89 برس کے تھے۔ سید محمد اقبال بخاری کو سانس لینے میں تکلیف لینے کے بعد سکم سورا میں داخل کیا گیا تھا، جہاں ان کا انتقال ہوا۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے سید محمد الطاف بخاری کے والد سید محمد اقبال بخاری کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے سوگوار خاندان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ سی پی آئی ایم کے لیڈر محمد یوسف طارقانی، جنتا دل یونائٹڈ کے صدر جی ایم شاہین اور پی ڈی ایف کے چیئرمین حکیم محمد یاسین نے بھی سوگوار خاندان سے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے ہمدردی ظاہر کی ہے۔ ان کی نماز جنازہ آج نماز عصر کے بعد ادا کی گئی اور انہیں اپنے آبائی گاؤں کے قبرستان رفیع آباد لڈورا میں سپرد لحد کیا گیا۔ پاپور کے شار علاقے میں 32 سال کے ایک شخص نے آج صبح پھانسی دے کر زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ پولیس کے مطابق سہیل احمد لون کا یہ شخص شار شالی کا رہنے والا تھا اور گاؤں کے ایک پرائیویٹ اسکول میں بحیثیت استاد کام کر رہا تھا۔ پولیس نے مزید بتایا کہ آج صبح انہیں اطلاع ملی کہ مذکورہ شخص نے اپنے ہی گھر میں خودکشی کی۔ پولیس نے فوری کارروائی کر کے لاش کو اپنی تحویل میں لے کر طبی اور قانونی لوازمات پورا کیے۔ اس کے بعد لاش کو آخری رسومات کے لیے ورثاء کے حوالے کیا گیا۔ پولیس نے اس کیس کے سلسلے میں ایف آئی آر درج کی ہے اور اس بات کا پتہ لگایا جا رہا ہے مذکورہ استاد کن وجوہات کی بنا پر زندگی کا خاتمہ کرنے پر مجبور ہو گیا۔ راجوری میں آج ایک فوجی اہلکار نے اپنی سروس رائفل سے خود کو گولی مار کر زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ پولیس کے مطابق این کے دیپک سنگھ نام کا یہ اہلکار الائٹ پیرا یونٹ سے تعلق رکھتا تھا اور رومیو فورس کے ساتھ وابستہ تھا۔ پولیس نے اس سلسلے میں ابتدائی تحقیقات شروع کی ہے اور ابھی تک خودکشی کے بارے میں واضح طور معلومات سامنے نہیں آئی ہے۔ ضلع پلوامہ کے وہیبو گاؤں میں مسلمان برادری سے وابستہ لوگوں نے بھائی چارے کی ایک اور مثال قائم کرتے ہوئے پنڈت برادری کے ایک شخص کنہیا لال پنڈت کی آخری رسومات ادا کرنے میں حصہ لیا۔ کنہیا لال پنڈت کی موت دماغ کی نس پھٹنے سے واقع ہوئی تھی۔ مسلمان برادری سے تعلق رکھنے والی ایک کثیر تعداد نے ان کے گھر جا کر تعزیت کا اظہار کیا۔ پاپور علاقے سے تعلق رکھنے والی ایک معروف سماجی شخصیت حاجی پیرزادہ عبدالعزیز قادری کل انتقال کر گئے۔ مرحوم کی سماجی خدمات کو یاد کرتے ہوئے کئی سماجی تنظیموں نے ان کے انتقال پر رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے سوگوار خاندان کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ انجمن شرعی شیعان کے اہتمام سے گنڈ بڑگام میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں ایک تقریب منعقد کی گئی، جس میں کئی لوگوں نے شرکت کر کے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روشنی ڈالی۔ انجمن شرعی شیعان کے صدر آغا سعید حسن الموسوی الصفی کی سربراہی میں ایک میلاد جلوس بھی نکالا گیا۔ ادھر ادبی مرکز کمراز کی سرپرستی میں کشمیر مرکز ادب و ثقافت اور حسینی ویلفیئر کمیٹی کے اشتراک سے حسن آباد سری نگر میں آج ایک ادبی تقریب منعقد کی گئی، جس دوران معروف شاعر اور قلمکار شوکت انصاری کی 2 کتابیں دشگند اور درد سر اجرا کی گئی۔ تقریب کی صدارت سید مجتبی عباس الموسوی الصفی نے کی، جبکہ عنایت گل سرور ہاشمی اور دیگر شعراء نے محفل شعر میں حصہ لیا، جبکہ اس موقع پر نامور ادیب اور قلمکار پروفیسر محمد زمان آزردہ بھی موجود تھے۔ رضاکار تنظیم وی ایم ایس نے آج سری نگر میں کئی دیگر تنظیموں کے باہمی اشتراک سے 3 روز تک چلائے گئے تربیتی ورکشاپ کی اختتامی تقریب منعقد کی۔ کیمپ کے دوران باسکٹ بال کھلاڑیوں، ریفریز اور دیگر کھلاڑیوں کو تربیت فراہم کی گئی تاکہ وہ جسمانی طور خاص کھلاڑیوں کی کوچنگ میں بہتری لا سکیں۔ رواں سال فروری کے مہینے سے ہند پاک افواج کے درمیان سیز فائر معاہدے کی عمل درآمد کے بعد سرحدی علاقوں میں رہنے والے لوگ راحت کی سانس لے رہے ہیں اور اطمینان کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس دوران ان علاقوں میں معمول کا کام کاج جاری ہے۔ ضلع اننت ناگ کے بجبہاڑا قصبے میں سی آر پی ایف کے 90 بٹالین کے کمانڈنگ آفیسر نے حال ہی میں پدم شری اعزاز سے نوازے گئے جاوید احمد ٹاک کو ایک تقریب کے دوران مبارکباد پیش کرتے ہوئے ایک شال اور ایک ٹرافی پیش کی۔ اس موقع پر انہوں نے جاوید احمد ٹاک کی سراہنا کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے سماج کو ایسے اشخاص کی ضرورت ہے جو جسمانی طور خاص افراد کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں۔ انہوں نے جسمانی طور خاص افراد کی بہبود کے لیے کام کرنے والے اداروں کو ہر ممکن امداد کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ وادی میں مسلمانوں کے دل جیتنے کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہوئے ایک رضاکار تنظیم نے مرکزی سرکار کے اشتراک سے سری نگر میں اذان دینے کے مقابلے کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر بطور مہمان خصوصی شرکت کرنے والے مفتی اشرف اور مولانا عادل نورانی نے ان اقدامات کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ مرکزی سرکار جموں کشمیر میں مسلمانوں کی ترقی کی پابند ہے۔ بہترین اذان دینے والوں میں انعامات تقسیم کیے گئے۔
क्रिकेट। आज दुबई में T20 क्रिकेट आलमी कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला न्यूजीलैंड से हो रहा है। यह मैच अब से थोड़ी देर में शुरू हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की टीमों ने टूर्नामेंट में मायारी खेल का मुजाहिरा किया। मौसम। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 13.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत -0.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 26 डिग्री सेल्सियस, जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 11.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इस वक्त हम आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का।